بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں بیٹے کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی، لیکن اپنی خواہش سے بھی بیٹا قربان کرنا آسان نہیں تھا۔ اس موقع پر بڑے بڑے بہادر کانپنے لگتے تھے۔ یہ لمحات نہ تو باپ کے لیے آسان ہوتے نہ بیٹے کے لیے، اور ماں تو سوچا کرتی تھی کہ میں اس لمحے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی۔ انسان کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں ہمیں یہ بات بہت عجیب اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اس بات سے منع فرما دیا، بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیل کی عمر 13 برس ہوئی تو ان کے والد اللہ کے نبی ابراہیم فلسطین سے ان کے پاس آئے۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 99 سال تھی۔ حتمی طور پر دونوں کی عمروں کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق دونوں حضرات کی عمریں اس وقت یہی تھیں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ نے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اکلوتا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تصور کریں کہ ایک بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وقت جبکہ اس باپ کی کوئی اور اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ کیسی آزمائش تھی؟ اسماعیل نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کا برگزیدہ یعنی چنا ہوا نبی اپنے بیٹے سے کس معاملے میں رائے لے رہا ہے؟ جان کی قربانی کے لیے۔ بیٹا بھی آنے والے وقت کا نبی ہے۔ جواباً عرض کیا، ابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا یہ کہنا آسان ہے؟ کیا یہ سننا آسان ہے؟ کیا اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے؟ کیا قربان ہونے کے لیے تیار ہونا آسان ہے؟ قربان کرنے کا حکم باپ کو اس وقت دیا جا رہا ہے جب بیٹا نوجوانی میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کریم کے الفاظ میں کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا۔ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، باپ کی آخری عمر کا سہارا ہے، جس کے لیے ابراہیم نے اللہ کریم سے دعا مانگی۔ اللہ کریم نے اس دعا کے جواب میں انہیں ایک نرم دل بیٹے کی خوشخبری دی۔ بعد کے زمانے میں سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ کا پیارا بننا آسان نہیں۔ جس قدر کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ آزمائشیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ ابراہیم نے چھری لی اور بیٹے کو لے کر دور وادی مینا میں، یعنی اسی وادی میں جہاں حج کے دنوں میں حجاج قیام کرتے ہیں، چلے آئے۔ مینا کی وادی مکہ مکرمہ سے 7 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ 7 کلومیٹر اس وقت طے کرنا کتنا بھاری ہوگا۔ یہ 7 سمندر طے کرنے سے کم نہ تھا۔ ہر قدم اٹھانا مشکل تھا۔ اللہ کریم نے وادی مینا کو اپنے حرم کی حد مقرر کر دیا۔ شیطان جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی پر وار کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابراہیم کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو صرف آپ کا خیال ہے، کوئی حکم نہیں۔ بھلا کوئی بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ آپ کا تو بیٹا بھی ایک ہی ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، سعادت مند اور خوبصورت اکلوتا بیٹا۔ ایسا نہ کریں۔
آپ کی نسل اسی سے آگے بڑھنی ہے، آپ کا نام کیسے زندہ رہے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، رک جائیں، یہ خواب تھا، حکم تو نہیں۔ شیطان کا وار تھا تو بہت سخت، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم کے ارادوں اور رب پر ان کے ایمان کو ختم نہ کر سکا۔ ابراہیم نے شیطان کو دھتکارا اور ایک کنکر اسے مارا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ ابراہیم کو اللہ کریم کی رحمت نے مجھ سے محفوظ رکھا ہے تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق آسان نشانہ ڈھونڈا۔ اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھلا اس عمر میں کوئی خواب سن کر جان دیتا ہے؟ ابھی تو تمہاری لمبی زندگی باقی ہے، جوانی تو ابھی تم نے دیکھی بھی نہیں، تمہیں مجھ جیسا ہمدرد نہیں ملے گا۔ اچھا موقع ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ باپ کبھی بیٹوں سے ناراض نہیں رہتے، کچھ دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسماعیل بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور شیطان کو ایک کنکری اٹھا کر ماری۔ دونوں طرف سے مایوس ہونے کے بعد شیطان کو خیال آیا کہ ماں کی بچوں سے محبت دنیا کی ہر چیز سے طاقتور ہے، کوئی شے ماں کی محبت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ مجھے سیدہ ہاجرہ کو بہکانا چاہیے۔ ماں اپنے بچوں کی حفاظت اور زندگی کے لیے سب کچھ بھول جاتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کی محبت اور فکر میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھیں۔ ہاجرہ کی ممتا تو پہلے ہی تڑپ رہی تھی، ان کا دل اس پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، حسین و جمیل، سعادت مند، بھلا میرا رب مجھے کہاں تک آزمانا چاہتا ہے؟ اس سب کے باوجود اللہ کی پیاری بندی کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا۔ شیطان کو یقین تھا کہ باپ اور بیٹا تو میرے وار سے بچ گئے ہیں، سیدہ ہاجرہ کو اپنے دام میں پھنسا ہی لوں گا۔ سیدہ کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے جب تمہارا بیٹا گود میں تھا تو باپ اسے اور تمہیں ویرانے میں بے سہارا چھوڑ گیا تھا، اسے تمہاری اور بیٹے کی فکر ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ اب وہ جوان ہو رہا ہے جسے تم نے بڑی مشقت سے پالا ہے، تمہاری زندگی کی خوشی ہے، اسے قربان کرنے لے جا رہا ہے۔ بھاگو، ارے روکو، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ بیٹا کہاں سے لاؤ گی؟ باقی عمر کس کے سہارے گزارو گی؟ اس کے بعد زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اگر تم نے اسے نہ روکا، اسے روکو، اسے روکو۔ سیدہ ہاجرہ کیا کسی سے کم تھیں جو شیطان کے بہکاوے میں آتی؟ وہ ایک نبی کی بیوی اور آنے والے وقت کے نبی کی ماں تھی۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئی اور انہوں نے شیطان کو ایک کنکری ماری۔ اللہ کریم کا شکر ادا کیا جس نے انہیں شیطان کے وار سے بچایا۔ شیطان نے ان نازک لمحات میں اللہ کے پیارے بندوں کو بہکانے کی جو کوشش کی وہ ناکام ہوئی۔ ان تینوں جگہوں پر جہاں شیطان نے اللہ کے بندوں کو بہکانے کی کوشش کی تھی، حاجی آج بھی شیطان کی علامت کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں گے۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ چھری چلاتے ہوئے کئی ہاتھ بیٹے کی محبت میں رک نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ اسماعیل کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا اور چھری چلا دی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا قربان ہوا پڑا ہے۔ اسماعیل پاس کھڑے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے، ہم نے ایک بڑی قربانی کو اسماعیل کا فدیہ بنا دیا۔
ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے تو اللہ کریم نے اعلان فرمایا، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر یعنی اچھا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے سے خوش ہو کر کہا، ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ آزمائش اتنی بڑی تھی کہ اس میں کامیابی پر اللہ کریم نے ابراہیم پر سلام بھیجا۔ اللہ کے نبی ابراہیم کی عظمت دیکھیں کہ کائنات کا مالک اپنے بندے پر سلام بھیج رہا ہے۔ مسلمان اس واقعے کی یاد میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے آج بھی ہر سال 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم مکہ سے فلسطین واپس چلے گئے، جبکہ اسماعیل مکے میں ہی قیام پذیر رہے۔ ان کی شادی بنی جرہم قبیلے میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام ریلا بنت مزاس بن عمرو جرہمی ہے۔ اللہ کریم نے اسماعیل کو 12 بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی کا نام نسمہ ہے۔ نسمہ کی شادی اللہ کے نبی اسحاق کے بیٹے اسف سے ہوئی۔ اسحاق کے 3 بیٹے ہیں جن کا نام روم، فارس اور اشبان رکھے گئے، جبکہ اسماعیل کے 12 بیٹوں کے نام یہ ہیں: نابت، قیدار، ادبیل، میشہ، مسمع، دما، ماس، ادو، وطور، نفیس، طما اور قیدمان۔ اللہ کے نبی اسماعیل نے 136 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسماعیل کو والدہ کے پہلو میں حجر یعنی حتیم کے اندر دفن کیا گیا۔ اسماعیل کے بیٹے قیدار کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ رسول اللہ انبیاء کے سردار اور آخری نبی ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش میں کامیابی اس مہربان رب کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، اس کائنات کا مالک جس آزمائش کے بارے میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ یہ بھی کہا کہ ہم نے ابراہیم کا ذکر آنے والے لوگوں کے لیے بہترین ذکر قرار دیا ہے۔ فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔